اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، یہی بس نیکی نہیں کہ تم اپنے منہ کر لو مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور لیکن اصل نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور تمام کتابوں پر، والنبیین، اور تمام پیغمبروں پر۔ الآیہ۔ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 177 کا ابتدائی حصہ آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ اس آیت بینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے تحویل قبلہ کے مسئلہ کی جانب اشارہ فرمایا ہے، چونکہ سورۃ البقرہ میں بڑے بڑے بنیادی جو مسائل ہیں، جیسے اللہ کی توحید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اور امور انتظامیہ اور امور معاشرت، یہ بہت تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، مگر بنیادی طور پر چونکہ اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ یہ بنیادی مسئلے ہیں، تو اس لیے ان دونوں مسائل کو بہت بسط و تفصیل سے بیان کیا ہے، دلائل کے ذریعے، حالات کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے، اور ان پہ پیش آمدہ شبہات کے ازالہ کے ساتھ پھر ان مسائل کو آشکارا اور واضح فرمایا ہے۔ شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کے اندر اپنی وحدانیت کا مسئلہ بیان فرمایا، اور پھر آگے چلتے چلتے جب پہلے پارے کے آخری رکوعوں میں پہنچے تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عنوان شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عنوان کا آغاز لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی سے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کے ساتھ آپ علیہ السلام کے حالات کو قرآن نے جوڑ کے بیان کیا ہے،
تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا مسئلہ جو کہ بالکل بے غبار مسئلہ ہے وہ مزید آشکارا اور واضح ہو جائے۔ پھر آگے چلے تو قبلہ کی تعمیر وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ قبلہ کی تعمیر کا مسئلہ شروع ہوا تو فرمایا دیکھو مشرکین مکہ، تم جس نبی کی مخالفت میں لگے ہو یہ وہی نبی ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگا تھا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، تو اب تمہیں چاہیے کہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ اور ان کی سچی اتباع کرو۔ پھر اس کے بعد آگے تحویل قبلہ کا مسئلہ ہے، وہ ہے تعمیر قبلہ، اب ہے تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ جو حضرات شروع سے دروس میں شامل ہیں وہ تو اس لفظ سے اچھی طرح ماشاءاللہ واقف ہو چکے ہوں گے۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبلہ کی جانب رخ تبدیل ہو جانا۔ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں 13 سال تک موجود رہے، یعنی ابتدائی زمانہ نبوی 13 برس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ جو مکہ میں موجود تھا اس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے، اور جب ہجرت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا، بیت المقدس کی جانب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا رخ موڑ دیا۔ چونکہ مدینہ میں یہودی قبائل آباد تھے تو یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، اور اسی جانب ان کا خیال تھا کہ تمام نبیوں نے رخ کر کے نمازیں ادا فرمائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کی طرح، انبیاء بنی اسرائیل کی طرح بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ یہودی لوگ اسلام کے قریب آئیں۔ اب ایسا نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کو کوئی یہودیوں کا مذہب قبول کرنے کا کہا گیا یا ان کے کسی عمل میں، نہیں، یہ تو وہ قبلہ تھا جو ہزاروں انبیاء کا قبلہ رہا۔ سمجھ آ گئی؟ اس میں یہود کا تو دخل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان سابقہ ہزاروں انبیاء علیہ السلام کے قبلہ کی جانب پھیر دیا۔ 16 یا 17 مہینوں تک نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرمائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ پھر تبدیل فرما دیا، اور آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے پیغمبر اب ہم آپ کا قبلہ تبدیل کریں گے، وہ قبلہ دیں گے جس سے آپ راضی ہوں گے۔ یا اللہ کیسے؟ تو پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے پیغمبر جی اب آپ مسجد الحرام کی جانب رخ کر لیجئے، چونکہ مدینہ شمال کی جانب ہے، شمال کی جانب ہے اور مکہ جنوب کی جانب ہے۔ مدینہ میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس رخ پہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مکہ اسی جانب ہے اور بیت اللہ بھی مکہ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اس جگہ پہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، باجماعت نماز، بعض نے ظہر کی نماز لکھی، بعض نے عصر کی نماز، کہ رکوع کی حالت میں جبریل امین حکم لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں ہی قبلہ سے رخ موڑ کر بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب آپ علیہ السلام نے اپنا رخ مبارک فرما لیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں آج مسجد قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ اس وقت وہاں مسجد نہیں تھی، آپ علیہ السلام ایک میدان میں نماز پڑھا رہے تھے، مگر بعد میں وہاں پہ مسجد تعمیر کی گئی، اور اس مسجد کا نام کیا پڑا جی؟ کتنے قبلوں والی؟ 2 قبلوں والی۔ آج بھی دونوں اس کے محراب اسی طرح موجود ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا پہلا محراب بھی اور دوسرا محراب بھی۔ تو اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر نماز کی حالت میں تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ یہودی جو پہلے ہی بہانے ڈھونڈ رہے تھے آپ علیہ السلام کی مخالفت کے، تو انہوں نے تو جناب تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، بہتان تراشیاں، الزام تراشیاں، بے جا قسم کے اعتراضات، کہ دیکھو جی ہم کہتے نہیں تھے یہ پہلے نبیوں کے مخالف ہیں، ہاں جی ان نبیوں کے نظریات اور تھے، اس نبی کے نظریے اور ہیں، ہم کہتے نہیں تھے کہ یہ پہلے نبیوں کے خلاف ہیں، اگر ان کے خلاف نہیں تو ان کا قبلہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ پہلے نبیوں کے مخالف ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔
یہ یہودیوں نے الزام لگایا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا۔ یہودی طبقہ مخالفت میں اتنا آگے نکل گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قضیہ اور فیصلہ کے لیے اپنی بستی میں بلایا۔ بنو قریظہ نے، یہ مدینہ سے باہر ان کا محلہ تھا، بستی تھی، تو وہاں بلایا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور ہمارا آپس میں کوئی تنازع ہے تو آپ اس کا محاکمہ فرمائیں، قضیہ چکا دیں، فیصلہ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک دیوار کے سائے میں انہوں نے آپ علیہ السلام کے بیٹھنے کے لیے نشست گاہ بنائی۔ آپ علیہ السلام وہاں بھی بیٹھے نہیں ہیں کہ پہلے ہی جبریل امین نے آ کر خطرے سے آگاہ کر دیا، یا رسول اللہ یہاں نہیں بیٹھنا، اوپر انہوں نے چکی کا پتھر رکھا ہوا ہے، جو ہی آپ یہاں تشریف فرما ہوں گے تو یہ ظالم دشمنان اسلام اوپر سے چکی کا پتھر گرا کے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اس طرح اور کئی مواقع، کئی مقامات، ان کی غداریاں مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو اکسانا، پھر یہ جنگ خندق کا وجود جو ہے، ہاں جی، یہ سارے قبائل مل گئے اور پھر وہ مدینہ پہ حملہ آور ہوئے جو جنگ خندق ہو رہی ہے۔ بعد میں پھر ان کے خلاف بھی جہاد کا حکم ملا، مدینہ کے یہودیوں کے خلاف بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد مستقل طور پر بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ یہودی مسلسل منفی پروپیگنڈا میں مصروف رہے، مسلسل منفی پروپیگنڈا، یہ سچا نبی نہیں، یہ ہمارے بیت اللہ کا مخالف ہے، تو معلوم ہوا کہ ہمارے نبیوں کا مخالف ہے، معلوم ہوا کہ پہلی آسمانی کتابوں کے مخالف ہیں، معلوم ہوا کہ ان کا دین الگ ہے، پہلے نبیوں کا دین الگ تھا، ان کا دعوی توحید بجا نہیں، ان کا دعوی رسالت بھی بجا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ یہودی بھی اور ساتھ عیسائی بھی ان کے شامل ہو گئے، یہ کمر بستہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تحویل قبلہ کا مسئلہ تفصیل سے بیان کیا کہ میرے نبی نے اپنی مرضی تھوڑی کی ہے، جب تک میرا حکم تھا تو بیت اللہ کی جانب نمازیں ہوتی رہیں، میرا حکم آیا تو بیت المقدس قبلہ بن گیا، پھر میرا حکم آیا تو پھر بیت اللہ قبلہ بن گیا۔ فرمایا اصل دینداری کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کی تابعداری کا نام دینداری ہے، اللہ کے حکموں کی تابعداری کا نام دینداری ہے۔ تو فرمایا میرے نبی نے تو اللہ کے حکموں کی تابعداری کری ہے، لہٰذا تم اختلاف مت کرو۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ کی توحید کا مسئلہ شروع ہوا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، دوسرے پارہ سے۔ اس کے بعد پھر جناب علی جو گمراہ پیشوا تھے، گدی نشینان تھے، جنہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، ہاں جی، جہالت کی بنیاد پر، ان کا کچا چٹھا کھولا، پھر مشرکین مکہ کے نظریات بیان کیے، پھر غیر اللہ کی نظر و نیاز کا مسئلہ جو کہ ان کے اندر بڑے بڑے شرک موجود تھے، اللہ نے وہ بیان کیے۔ آگے چل کر پھر خداوند قدوس نے اس آیت کے اندر اجمالاً اشارتاً وہی قبلہ والے مسئلے کو چھیڑا ہے، مگر اشارتاً، تفصیل نہیں، تفصیل تو ہو گئی پیچھے، اشارتاً۔ کیوں؟ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 177، یہ جو کہ بڑی آیت ہے، ممکن ہے ہمارے 3-4 دروس چلیں اس پر، اس لیے کہ یہ جامع آیت ہے، اس کے اندر تمام ایمانیات کی اور اعمال کے تمام عنوانات موجود ہیں، اس کے اندر ایمانیات کی اور اعمال کے تمام عنوانات موجود ہیں۔ جس نے، حضرت مجاہد تعبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس آیت پہ عمل کر لیا، آیت نمبر 177 جو ہمارا سبق ہے، ہم تو اس کا بالکل ابتدائی حصہ آج پڑھ رہے ہیں، جس نے سورہ بقرہ کی اس آیت پہ عمل کر لیا تو گویا اس نے سارے کے سارے اسلام کو حاصل کر لیا۔ اور پھر فرمایا جس نے اس آیت پہ عمل کر لیا تو فرمایا اس نے ساری کی ساری اچھی قسمت اپنے دامن میں بھر لی، اچھی قسمت اپنے دامن میں بھر لی اس نے، جس نے اس آیت پہ عمل کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں، فرمایا تمہارا یہ اختلاف، یہ پروپیگنڈا آخر کب ختم ہوگا میرے نبی کے خلاف؟ اصل دشمنی تکلیف تو کسی اور وجہ سے ہے، لیکن پھر بات سامنے کوئی اور رکھ دی جاتی ہے، لا یعنی قسم کے الزامات وہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ حقیقت کیا تھی؟ اصل دین توحید کی مخالفت تھی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حسد تھا ان کو، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو خاتم النبیین پیغمبر آئیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں، اور اللہ نے پیدا فرما دیے بنی اسماعیل میں سے۔ تو حسد پیدا ہو گیا ان کے دلوں میں کہ ہماری قوم میں آخری نبی پیدا کیوں نہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا صرف یہی نیکی تھوڑی ہے کہ منہ کر لو مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب. یہ مشرق و مغرب یہ دونوں قبلے تھے، سمجھ آ گئی ہے. یہودی مغرب کی جانب چونکہ بیت المقدس تھا تو بیت المقدس کی جانب منہ کر کے عبادت کرتے تھے یہودی، اور عیسائی مشرق کی جانب کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے. جیسا سورہ مریم کے اندر گزر چکا ہے کہ ہم نے ایک درس میں پڑھا بھی ہے کہ حضرت بی بی مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو درد ذہ میں اپنے گھر سے چلیں اور شہر کے سے مشرق کی جانب باہر چلی گئیں اپنی بستی سے. تو عیسائیوں نے جانب مشرق کو مقدس سمجھ کر اپنا قبلہ بنا لیا کہ بھائی یہ سمت جو ہے بڑی مبارک ہے، مشرقی سمت یہ جو ہے یہ بڑی مبارک ہے. یہودیوں نے کہا کہ مغربی سمت یہ مبارک ہے اس لیے کہ بیت المقدس اس جانب پڑتا تھا مدینہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی تردید فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا صرف یہی نیکی تھوڑی ہے کہ تم ادھر منہ کر لو یا ادھر منہ کر لو. فرمایا یہ رخ کرنے کا نام نیکی تھوڑی ہے. لیکن البر، فرمایا اصل نیکوکار تو وہ شخص ہے، اصل نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، کہ جو ایمان لایا کس پر؟ ہاں، فرمایا یہ لا یعنی اعتراضات سے نکلو، بے جا سوالات سے نکلو اور خامخواہ کے پروپیگنڈے سے باہر آؤ اور حقیقت میں آؤ تاکہ تمہیں اصل نیکی حاصل ہو. یہ مشرق مغرب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل اللہ کے حکموں کی تابعداری کا نام نیکی ہے، اصل اللہ کے حکموں کی تابعداری کا نام نیکی ہے. تو فرمایا کہ مشرق، ہاں جی، لیکن البر من آمن باللہ، نیکوکار اصل وہ شخص ہے جو کس پر ایمان لایا؟ اللہ پر. نمبر 2، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والملائکہ، تمام فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، کتابوں پر اور تمام نبیوں پر جو ایمان لایا. فرمایا اصل نیکوکار یہ شخص ہے. اس آیت میں پہلے ایمانیات کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر اعمال کا ذکر ہے، عبادات کا ذکر ہے. پھر عبادات کی بھی چونکہ قسمیں ہوتی ہیں تو ان اقسام کا ذکر کر کے با کمال آیت. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ والی آیت تلاوت فرما دی کہ یہ ایمان ہے. تو میں نے پھر گویا میری تسلی نہ ہوئی، میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی سے محبت رکھنا، گناہ سے عداوت رکھنا، یہ ایمان ہے. نیکی سے، بولو بھائی، محبت اور گناہ سے عداوت. نفرت گناہ سے ہونی چاہیے، گناہ گار سے نہیں. ممکن ہے کہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرما دیں، تو اس لیے نفرت جو ہے نا وہ بیماری سے ہو، بیمار سے نہیں ہونی چاہیے. اگر بیمار سے نفرت ہو تو ڈاکٹر کسی مریض کے قریب ہی نہ جائیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے اس پہ محنت کر کے، کیونکہ یہ بیمار اصل قیمتی ہے، اس قیمتی کا علاج کر کے اس کو روح صحت کرنا ہے اور بیماری کو اکھاڑ پھینکنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی جہاں بھی قرآن مجید کے اندر احکامات بیان کیے یا گناہوں کا تذکرہ کیا تو وہاں ساتھ ہی مغفرت، معافی، ان اللہ لغفور الرحیم، غفور الرحیم، فرمایا میں معاف کر دیتا ہوں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نیکی سے محبت، گناہ سے عداوت، یہ کیا چیز ہے؟ ایمان. یہ ایمان. حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا، یہ تابعی ہیں حضرت مجاہد، کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا کہ حضرت ایمان کیا چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بھی یہی آیت پڑھ دی، سن رکھی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے نیکی کے بارے نہیں پوچھا حضرت، میں نے ایمان کے بارے پوچھا ہے. اس میں تو ہے لیس البر، نیکی کی بات،
میں نے ایمان کے بارے پوچھا ایمان کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک شخص نے پوچھا تھا، اپنا نام نہیں لیا، ایک شخص نے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتوں کا و اذا ساعت کا سیئتوں کا، فرمایا کہ جب تیری نیکی تیرا دل ٹھنڈا کر دے، نیکی ہونے کے بعد دل میں خوشی آ جائے، اور گناہ ہونے کے بعد تو غمگین ہو جائے، تو انت مؤمن، تو کیا ہے؟ جی تو ایمان والا ہے۔ اور اگر گناہ ہونے کے بعد دل غمگین نہیں ہوا تو میرے بھائی بڑی خطرے کی بات ہے، پھر بڑی خطرے کی بات۔ حدیث میں آیا نا کہ مومن اور منافق میں فرق تو یہی ہوتا ہے کہ اگر مومن سے گناہ ہو جائے تو وہ ایسے پریشان ہو جاتا ہے جیسے میرے سر پہ کسی نے لا کے پہاڑ کھڑا کر دیا، اور ابھی گرا اور ابھی کے گرا اور میرا خاتمہ ہو جائے گا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے تب تک اسے چین نہیں ملتا۔ اور منافق کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس سے گناہ ہو جائے تو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ناک پہ آ کر کے مکھی بیٹھی تھی سو اڑا دی، بات ختم۔ تو میرے بھائیو اللہ کرے کہ ہم پہلی جماعت کی طرح ہو جائیں جو مومنین کی جماعت ہے۔ اللہ ہمیں ایمان والوں جیسی سوچ نصیب فرما دے۔ گناہ سے نفرت، نیکی سے محبت۔ نیکی ہو تو دل خوش ہو، اور نیکی ہونے کے بعد بھی بندہ کیا کرے؟ فوراً اللہ کا شکر بجا لائے۔ نماز پڑھی نا، یا ربی لک الحمد ولک الشکر، یا ربی لک الحمد ولک الشکر، اے میرے اللہ تیرا ہی شکر، تیری ہی تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے۔ اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو میری کیا مجال تھی کہ میں نماز پڑھ پاتا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے چند رکوع تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی تو اختتام پہ یا ربی لک الحمد ولک الشکر۔ رات میں جب ہم بستر پہ آئیں تو دن کے نیک اعمال کا تصور کریں، جتنی بھی نیکیاں چاہے وہ عبادات کے رنگ میں ہوئی ہیں، چاہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے رنگ میں ہوئی ہیں، کسی مریض کی اعادت کے رنگ میں ہوئی ہیں، تعزیت یا جنازے کے رنگ میں ہوئی ہیں، جو بھی نیکی ہوئی ہے ان تمام نیکیوں کو اپنے تصور میں لا کر کے بستر پہ لیٹنے سے پہلے یہ تصور کر کے کہ یہ میری کیا مجال تھی کہ میں یہ کر پاتا، میرے اللہ کی توفیق تھی، فوراً زبان سے نکلے یا رب لک الحمد ولک الشکر۔ اگر یہ جملہ نہ آئے تو الحمدللہ تو بول سکتے ہیں نا بھائی، ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، یا اردو میں کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے آپ کی توفیق سے ہوا ہے۔ اور اس طرح پھر انسان اپنے گناہوں کو تصور میں لائے سونے سے پہلے، کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ میں لیٹوں اور بس لیٹا ہی رہ جاؤں۔ ہاں جی، کہیں یہ رات میری بستر پہ آخری رات نہ ہو۔ سونے سے پہلے انسان صبح سے لے کر اب تک بستر پہ آنے تک اپنے گناہوں کا تصور کرے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، نہیں ہونا چاہیے تھا، استغفر اللہ، میرے اللہ سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تیرے حکم نہیں توڑوں گا۔ سچے دل سے، مضبوط ارادے سے اللہ کے حضور انسان عاجزی کرے اور دل میں اللہ سے معافی مانگے، لیٹ جائے۔ خدا کی قسم اس انداز میں لیٹا ہے کہ اس کے تن پہ اللہ ایک گناہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، اور میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ مغفرت لفظ ہے نا، اللہ کیا فرمائے؟ ہماری مغفرت فرمائے۔ مغفرت، غفور، غفار، مغفرت، یہ غین فارا کا جو مادہ ہے نا، یہ اس کا معنی اصل ہوتا ہے کسی چیز کا چھپا لینا۔ میری طرف دیکھیں، کسی چیز کا، مغفرت کا اصل معنی ہے کسی چیز کو چھپا لینا۔ عرب والے کہتے ہیں غفرت الثوب فی الصندوق، میں نے اپنے کپڑے صندوق میں رکھ کر اوپر سے ڈھکن بند کر کے کپڑوں کو صندوق میں چھپا دیا، تو لفظ غفرتو استعمال کرتے ہیں، غفرتو، چھپا دیا میں نے۔ صندوق میں ایک چیز جب رکھتے ہیں اوپر سے ڈھکن بند ہو جائے چیز چھپ جاتی ہے نہیں چھپ جاتی؟ غفرتو، اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، یہ جو ہے اللہ مغفرت فرما دیں گے، لذو مغفرہ، اللہ مغفرت والے ہیں، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یہ مغفرہ کیا مغفرت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت کے
اس طرح اس کے گناہوں پر اپنی رحمت کے پردے ڈال دیں گے، اس طرح توبہ کرنے والے کے گناہوں پر اللہ رحمت کے پردے ڈالیں گے کہ کسی کو اللہ دیکھنے بھی نہیں دیں گے، اور ایسے چھپائیں گے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دامن میں گناہوں کا اظہار بھی نہیں فرمائیں گے۔ مغفرت، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے چھپا لیں گے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ جب اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے تو دل خوش ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو دل غمگین ہو جائے۔ یہ ایمان ہے، اور یہ اسی آیت کے تحت مفسرین نے یہ مختلف کتابوں سے احادیث نقل فرمائی۔ تو آگے فرمایا لاکن البر من آمن باللہ، اصل نیکی مشرق و مغرب کے جھگڑے میں پڑنا نہیں ہے، اصل نیکی یہ فروعی مسائل کے جھگڑوں میں پڑنا نہیں ہے، یہ دین کی خدمت نہیں ہے کہ انسان یعنی غیر ضروری مسائل کے پیچھے پڑا رہے، غیر ضروری مسائل جن کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ اصل نیکی فرمایا ادھر او ادھر، اگر اپنی صلاحیتیں لگانی ہیں تو اس پہ لگاؤ۔ من آمن باللہ، کس پر ایمان بنانا ہے؟ اللہ پر۔ یہ اشارہ کر دیا یہودی عیسائی ان سب کا رد کر دیا کہ تمہارے والا ایمان نہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ادھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ پر ایمان کافی نہیں ہے، یہ مشرکانہ ایمان ہے۔ مشرکانہ ایمان نہیں چاہیے، موحدانہ ایمان چاہیے۔ اللہ کو اس کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اختیارات میں وحدہ لا شریک مانے۔ من آمن باللہ، یہ ہے نیکی کا اصل، نیکی کا تاج تو یہ ہے کہ ایماندار بندہ ہو، صاحب ایمان، موحد ہو۔ کیا لفظ ہے؟ موحد ہو۔ آپ کہیں گے جی تو مومن تو ہر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے، آج کل تو مستقل ایک طبقہ انہوں نے اپنا نام ہی مومن رکھا ہوا ہے، ہم تو مومن ہیں جی، سمجھ آ گئی، ہم تو مومن ہیں، مومن بھائی ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین جواب ارشاد فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ، اکثرهم فرمان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے ووٹ ناراض کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ فرمایا دعوے داروں کے ووٹ بہت زیادہ ہیں کہ ہم مومن ہیں، مومن ہیں، مومن ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے الا وهم مشرکون، ہوتے کون ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ دعویٰ کافی نہیں ہے، عمل میں لائے۔ ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان، نمبر 2 والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی کامل ایمان ہو۔ فرمایا یہ اصل نیکی ہے۔ عیسائی یہودی کہہ سکتے تھے جی ہم بھی تو قیامت کو مانتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ قیامت کے متعلق صحیح نظریہ، مطلقاً قیامت کو مانتے ہیں جی نہیں، تفصیلات میں جاؤ تو ان کا نظریہ کیا تھا کہ سیغفر لنا، ہم یہودی عیسائی جو ہیں جی ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارا حساب کوئی نہیں ہونا۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ اور پھر کہتے تھے کہ ہم جہنم میں 40 دن جلیں گے، جو 40 دن ہمارے آبا و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ اچھا، جنت کے متعلق ان کا تصور کیا ہے کہ جی وہاں یہ کھانا پینا نہیں ہوگا، یہ ان کا یہودیوں کا نظریہ ہے، وہاں کھانا پینا نہیں ہوگا، بس وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں چلیں گی اور ان ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سیراب کر دیں گے بس۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو ایمان سے بتائیں یہ آخرت پر ایمان کامل ہے ان کا؟ ناقص ایمان۔ فرمایا نہیں، ناقص ایمان نہیں چلے گا، مشرق مغرب کے پھڈوں سے نکلو اور آخرت کی تیاری کرو جو حقیقی تیاری ہے۔ نمبر 3 فرمایا آخرت کی تیاری کے ساتھ والملائکہ، تمام فرشتوں پر ایمان لاؤ، تمام فرشتے۔ ایسا نہیں ہے جیسے یہودیوں نے کہا کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے پہلے پارے میں، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ کبھی کہتے ہیں جی یہ قرآن چونکہ جبریل لائے ہیں، جبریل ہمارے مخالف ہیں، یہ فرشتہ ہمارے خلاف ہے، اس لیے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے کہ ہمارا مخالف فرشتہ قرآن لے کر آتا ہے۔ تو کیا خیال ہے فرشتوں کے بارے ایمان ان کا صحیح ہے؟ نہیں، فرمایا فرشتوں کے متعلق درست ایمان چاہیے، کھرا ایمان چاہیے، مکمل ایمان چاہیے۔ نمبر 4 فرمایا
والکتاب، آسمانی کتابوں کے متعلق بھی صاف ستھرا اور خالص اور مکمل ایمان چاہیے. ایسا نہیں ہے کسی کتاب کو مانیں اور کسی کا انکار کریں. جیسے یہودیوں نے تورات کو مانا، انجیل اور قرآن کو نہیں مانا. عیسائیوں نے انجیل اور تورات دونوں کو مانا مگر قرآن کو نہ مانا. مومنین کیا ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ. ایمان تو ہمارا تب جا کے مکمل ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، تمام فرشتوں پر بھی، تمام آسمانی کتابوں پر بھی، ورسلہ، تمام رسولوں پر ایمان لائے. اور قرآن مجید کے متعلق باقی کتابوں کے بارے اور قرآن کے بارے ایمان میں پھر تفصیلات ہیں کہ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہو گزری ہیں. یاد رکھیے جیسے کئی روایات میں بھی ہے کل آسمانی کتابیں 104 ہیں. کتنی بھائی؟ 104. ان میں بہت سارے صحائف ہیں. 104 کل ملا کے چھوٹی بڑی کتابیں ہیں آسمانی جو مختلف انبیاء کرام پر نازل ہوئی ہیں. ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. لیکن تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف 103 کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، ان کے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں، ان کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے. اب اگر ناسخ اور محکم کتاب ہے تو قرآن مجید ہے. قیامت تک اب دستور کیا ہے بھائی؟ دستور ایمان قرآن ہے. اب اسی کا راج چلے گا، اسی کے احکامات چلیں گے. قرآن مجید کو ناسخ سمجھے، باقیوں کو منسوخ سمجھے، لیکن منسوخ کے ساتھ انکار نہیں کرنا، برحق سمجھے. کیا سمجھے؟ یہ اور بات ہے کہ بعد میں اس زمانے کے لوگوں نے، ہر زمانے کے لوگوں نے پھر ان آسمانی کتابوں میں رد و بدل کیا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی. قرآن مجید میں اس لیے 1400 سال سے رد و بدل نہیں ہو سکا کہ اس کا محافظ اور ضامن کون ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو لائے، فرمایا اصل نیکی تو یہ ہے، اصل نیکی یہ ہے، تم کن پھڈوں میں پڑے ہو؟ وَالنَّبِيِّينَ، تمام نبیوں پر ایمان لانا یہ اصل نیکی ہے. عیسائی یہودی کہتے ہیں جی ہم بھی نبیوں کو مانتے ہیں. فرمایا تمہارا ماننا ناقص ہے. تم حضرت عزیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں بکتے ہو. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں بکتے ہیں. عیسائی کہیں جی ہم تو مانتے ہیں. فرمایا تم باقی نبیوں کو مانتے ہو، میرے آخری نبی خاتم الانبیاء کو نہیں مانتے ہو. سمجھا؟ لہٰذا نبیوں کے بارے تمہارا ایمان کامل. ہاں تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اچھا، جب ایمان لائے تمام رسولوں پر تو پھر قرآن مجید میں کیا کہا؟ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم اس طرح نہیں مان لاتے ایک نبی کو مانیں، ایک کی مخالفت شروع کر دیں، ایک نبی سے محبت رکھیں اور دوسرے کی نعوذ باللہ دل میں نفرت یا حسد دل میں پیدا کر لیں. فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. تفریق کا مطلب ہے کسی کو مانیں، کسی کا انکار کریں، کسی کی عزت کریں، نعوذ باللہ کسی کی عزت گھٹائیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ہم دل و جان سے تمام نبیوں کی عزت و احترام کرتے ہیں، معصوم عن الخطا مانتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر مانتے ہیں، لیکن واجب الاتباع مانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر آنے والا، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی تشریعی، نہ غیر تشریعی، کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے. والنبیین، سب سے پہلے ایمان کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اعمال کی بات آگے ہے، عبادات کی بات آگے ہے. فرمایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات کو لے کر ایک جنگ مت بنائی جائے. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں ہیں، فرقے وجود میں آ رہے ہیں. فرقے اگر بنیاد دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹے چھوٹے مسائل اور وہ کفر اسلام کی جنگ بن جاتے ہیں. حالانکہ کفر اسلام کی وہ جنگ نہیں ہے، مگر اختلافات کو اتنا ہوا دے دی جاتی ہے کہ وہ کفر اسلام کی جنگ بن جاتے ہیں. قصور کن کا ہوتا ہے؟ بعض وائزوں کا قصور ہوتا ہے، بعض وائزوں کا قصور ہوتا ہے، چند ایک وائزوں کا اس کے اندر قصور ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس طرح کے غیر ضروری مسائل کو اتنا زیادہ اچھالا، اتنا زیادہ کہ عوام سمجھتی ہے دین کی خدمت ہے تو یہی ہے، دین کی خدمت ہے تو یہی ہے. سمجھ آ گیا نا؟ اب کیا ہے بھائی؟ جھگڑا پڑ گیا،
کوئی کہتا ہے جی سفید پگڑی سنت ہے، کوئی کہتا ہے جی ہری پگڑی سنت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہری 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 فتوے لگتے رہے، شکر ہے فتووں سے رجوع ہو گیا. آپ سمجھ آ گئے. تو میرے بھائیوں، یہ اتنے بڑے مسئلے نہیں ہوتے ہیں. جو ضروریات دین ہیں ان کی جانب آنا چاہیے اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید میں فرمایا نا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، فرمایا کہ تم غیر ضروری سوالات بھی نہ کیا کرو. غیر ضروری جو ضرورت نہیں ہے، جن مسائل کا کوئی دین دنیا کا نفع نہیں ہے، وہ مسائل پوچھنے کی ضرورت بھی. مسائل وہ پوچھیں جن پر عمل کر کے اپنی قبر، آخرت اور حشر ہم سنوار سکیں. اپنا وقت ضائع نہ کریں، وقت قیمتی بنائیں ہم ان چیزوں میں. جتنی دیر ہم نے غیر ضروری مسائل کو وقت دے کے اپنا وقت ضائع کرنا ہے میرے بھائیو، اتنا دیر اگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو جائے، اللہ کا ذکر ہو جائے، اللہ کی وحدانیت کی بات ہو جائے، ہاں جی، قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے، آخرت بنے گی نہیں بنے گی؟ تو اس لیے وقت کو قیمتی بنائیں میرے بھائیو. دین کی جو ضروریات ہیں ان کو لے کے چلیں. ان میں اول کیا ہے؟ ایمان. اول ایمان ہے، اور ایمان کے جزیات بتا دیے. اللہ پر ایمان بنائیں، آخرت پر ایمان بنائیں، فرشتوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ہو، تمام نبیوں پر بھی ایمان ہو. اس کے بعد آگے عبادات ہیں. عبادات کی کتنی اقسام ہیں وہ انشاءاللہ آگے آنے والی ہیں. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.